دوپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور بیلاروس نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان فعال خارجہ پالیسی کے لیے مؤثر اقدامات کر رہا ہے اور عالمی تنہائی کی صورتحال سے نکل آیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ امن و ہم آہنگی اور سیاسی استحکام ملک کی معاشی ترقی کے لیے ناگزیر ہیں۔ پاک بحریہ کے سربراہ نے بحری شعبے میں ممکنہ روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے اعلیٰ سطح کی جنگی تیاریاں برقرار رکھنے پر زور دیا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے لوور دیر کے علاقے تیمار گرہ میں خفیہ معلومات پر ایک کارروائی کے دوران 2 خوارج دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور 10ویں پاکستان سپر لیگ کا افتتاحی میچ آج رات راولپنڈی میں دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پاکستان اور بیلاروس نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج بیلاروس کے شہر منسک میں وزیراعظم شہباز شریف اور بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکو نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وزیراعظم نے دورے کے دوران ان کی اور ان کے وفد کی شاندار مہمان نوازی پر بیلاروس کے صدر اور حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ اس سے قبل وزیراعظم شہباز شریف کے اعزاز میں منسک کے انڈیپینڈنس پیلس میں باضابطہ استقبالیہ تقریب ہوئی۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے ترانے بجائے گئے۔ بیلاروس کی مسلح افواج کے دستوں نے وزیراعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ انڈیپینڈنس پیلس آمد پر بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکو نے وزیراعظم کا پرتپاک استقبال کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاءاللہ تارڑ نے وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ بیلاروس کو دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے انتہائی اہم قرار دیا ہے۔ انہوں نے وزیراعظم کے دورہ بیلاروس کے حوالے سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں نے چند ماہ قبل بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکو کے دورہ پاکستان کے دوران مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا تھا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان فعال خارجہ پالیسی کے لیے مؤثر اقدامات کر رہا ہے اور عالمی تنہائی کی صورتحال سے نکل آیا ہے۔ خارجہ پالیسی کے محاذ پر پاکستان کی کامیابیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے عطاءاللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان معدنی سرمایہ کاری فورم میں دنیا بھر سے 300 سے زائد ماہرین اور مندوبین نے شرکت کی۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ امن و ہم آہنگی اور سیاسی استحکام لازم و ملزوم ہیں جو ملک کی معاشی ترقی کے لیے ناگزیر ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی استحکام سے پالیسیوں کا تسلسل یقینی ہوتا ہے اور معاشی ترقی کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ملک داخلی تنازعات اور لڑائیوں سے ترقی نہیں کر سکتا۔ اڑان پاکستان پروگرام کے نمایاں خدوخال اجاگر کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ پروگرام ملک کے دیرینہ اقتصادی مسائل کا حل پیش کرتا ہے اور اس میں 2047 تک پاکستان کو پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کا لائحہ عمل دیا گیا ہے۔ احسن اقبال نے مستحکم معیشت والے ممالک سے مسابقت کے لیے معاشی ترقی کی رفتار بڑھانے پر زور دیا۔ پاکستان میں نوجوانوں کے لیے پہلی قومی روزگار پالیسی کا اجرا اگلے ہفتے ہوگا، جس کا مقصد نوجوانوں کو ملک اور بیرون ملک روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ یہ بات وزیراعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کو ڈیجیٹل یوتھ ہب پورٹل کے ذریعے روزگار کے سالانہ 2,26,000 مواقع فراہم کرے گی۔ سعودی عرب نے پاکستان کے لیے مزید 10,000 عازمین حج کے کوٹے کی منظوری دی ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود سے رابطہ کر کے پاکستان کا حج کوٹہ بڑھانے کی خصوصی درخواست کی تھی۔ یہ اقدام دونوں برادر اسلامی ممالک کے درمیان قریبی تعلقات، باہمی تعاون اور پاکستانی عوام کے لیے سعودی عرب کی خصوصی توجہ کا عکاس ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
پاک بحریہ کی کمانڈ اینڈ سٹاف کانفرنس نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہوئی۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کے زیر صدارت کانفرنس میں خطے میں بدلتی ہوئی سمندری صورتحال، قومی سلامتی، جیو اسٹریٹجک امور، جنگی تیاریوں اور فوجی جوانوں کی تربیت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بحریہ کے سربراہ نے بحری شعبے میں ممکنہ روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے اعلیٰ سطح کی جنگی تیاریاں برقرار رکھنے پر زور دیا۔ کانفرنس میں بحری سلامتی کو مستحکم کرنے کے لیے جدید ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کے حصول کو سراہا گیا۔ لوڈ دیر کے علاقے تیمرگرہ میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک کارروائی کے دوران انتہائی مطلوب خارجی حفیظ اللہ عرف کوچوان سمیت 2 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ ہر خارجی حفیظ اللہ کوچوان بے گناہ شہریوں سمیت سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کئی کارروائیوں میں ملوث تھا۔ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب تھا اور حکومت نے اس کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر کی تھی۔ ادھر صدر آصف علی زرداری نے لوڈ دیر میں 2 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک سیکیورٹی فورسز اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے لوڈ دیر میں 2 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ ہم انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملاتے رہیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک دہشت گردوں کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی۔ پاکستان اور ترکیہ نے تیل اور گیس کی تلاش کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ معاہدے کے مطابق دونوں ممالک آف شور بلاکس کی نیلامی میں مشترکہ طور پر حصہ لیں گے۔ ترک سرمایہ سرکاری کمپنی ترکیہ پیٹرولری پاکستان کے ساتھ آف شور بلاک نیلامی میں شامل ہوگی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے مشترکہ نیلامی معاہدہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے ضلع بانڈی پورہ میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق استصواب رائے کرانے کے حق میں آواز اٹھانے کی پاداش میں 8 حریت کارکن گرفتار کر لیے ہیں۔ ان کارکنوں کو ضلع کے مختلف علاقوں میں گھروں پر چھاپوں اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران گرفتار کیا گیا۔ معروف گلوکار احمد رشدی کی آج 42ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 24 اپریل 1934 کو حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے اور آزادی کے بعد پاکستان منتقل ہو گئے۔ احمد رشدی نے اردو، انگریزی، پنجابی، بنگالی، سندھی اور گجراتی زبان کی 583 فلموں کے لیے تقریباً 5000 گیت ریکارڈ کروائے، جو پاکستانی سینما کی تاریخ میں فلمی گیتوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ انہیں موسیقی کے شعبے میں شاندار خدمات انجام دینے پر 2003 میں بعد از وفات ستارہ امتیاز کا اعزاز دیا گیا۔ احمد رشدی 1983 میں آج ہی کے دن کراچی میں انتقال کر گئے۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر گلوکار احمد رشدی کی برسی کے حوالے سے ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کا آغاز آج رات راولپنڈی میں دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان میچ سے ہوگا۔ میچ رات 8:30 بجے شروع ہوگا۔ میچ شروع ہونے سے پہلے رنگا رنگ افتتاحی تقریب سے 10ویں پاکستان سپر لیگ کا آغاز ہوگا، جو اگلے ماہ کی 18 تاریخ تک جاری رہے گی۔ پاکستان کی جونیئر ہاکی ٹیم اور عمان کے درمیان 4 میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ آج اسلام آباد میں کھیلا جائے گا۔ میچ سپہر 4:30 بجے شروع ہوگا۔ سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران بالائی پنجاب، خطہ پوٹوہار، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر ابرادود رہنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ چند مقامات پر ژالہ باری بھی متوقع ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور کوئٹہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 26، کراچی 33، پشاور 31، گلگت 22، مری 16، مظفر آباد 27 اور سری نگر 14، جموں 28 اور لیہ 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ پاکستان اور بیلاروس نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان فعال خارجہ پالیسی کے لیے مؤثر اقدامات کر رہا ہے اور عالمی تنہائی کی صورتحال سے نکل آیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ امن و ہم آہنگی اور سیاسی استحکام ملک کی معاشی ترقی کے لیے ناگزیر ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔